ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر سے حاضر ہے۔ حزب اختلاف کے لیے آج کے دن بہت بھاری ثابت ہوا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت علماء اسلام آج باقاعدہ طور پر تقسیم ہو گئی۔ مولانا کو ہری جھنڈی دکھانے والوں میں کئی وہ بزرگ اور جید علماء شامل ہیں جنہوں نے اپنی قیادت کے طرز سیاست اور فیصلوں پر سوالیہ نشان کھڑے کیے تھے اور ان سے اختلاف کیا تھا، اور جس کی پاداش میں مولانا صاحب نے انہیں جماعت سے نکالنے کا اعلان بھی کر دیا۔ لیکن اپنی ہی جماعت کے بزرگوں سے لڑائی مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے بڑی مہنگی پڑتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ جو بزرگ علماء اور ان کے انگنت پیروکار مولانا کے مد مقابل آئے ہیں انہیں دینی حلقوں میں انتہائی عزت اور ادب سے دیکھا جاتا ہے۔ مدارس میں ان کے جو ہیں چاہنے والوں کی اور کہتے ہیں نا پیروکاروں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور مولانا فضل الرحمان کے برعکس ان کی ذات کے ساتھ نہ کسی قسم کا مالی اسکینڈل جڑا ہے اور نہ ان کی سیاست پر موقع پرستی اور ابن الوقتی کے الزامات ہیں۔ لیکن جو الزامات ان علماء کرام نے مولانا فضل الرحمان صاحب پر عائد کیے ہیں ان کی صفائی پیش کرنا یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ MMA مانا ملا ملٹری الائنس، وہ اسی وقت میں کہتا تھا، اور شاید آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور جب مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ چلے گی یا بکھرے گی تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ نام کو دیکھیں، یہ مجلس ہے، یہ پوری زندگی بیٹھی نہیں رہے گی، جب ضرورت پوری ہو جائے گی تو منتظر۔ یہ تو میں اس وقت بھی کہتا، اللہ کی رضا اور قوم کی صحیح رہنمائی، یہ میرے مشن کا اور میرے سیاست کا اصل ہدف ہے۔ تو جناب یہ تو بات ہوئی مولانا محمد خان شیرانی صاحب اور ان کے رفقا کی، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لینے کا اعلان کر دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کی طرف سے پارلیمنٹ سے استعفوں کی دھمکیوں کے غبارے سے بھی حسب توقع ہوا نکل گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لے گی اور ڈٹ کے لے گی، کیونکہ یہی اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اکثریتی فیصلہ ہے، یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنا جادو دکھا دیا۔ اس صورتحال پر پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے، یہ کوئی بہت مشکل سوال نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے۔ تاہم اپنی پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ لیپا پوتی کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ جن کی جماعت جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے استعفے کے مطالبے پہ ڈٹی ہوئی ہے اور انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے کے معاملے کو جو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر اٹھائے گی۔ تازہ ترین خبروں میں آپ نے یقیناً یہ خبر بھی سنی ہوگی کہ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف صاحب جو ہیں بدعنوانی کے الزام کے تحت جو ہیں گرفتار ہو گئے اور نیب کی کسٹڈی میں ہیں۔ تو جناب پی ڈی ایم کے لیے جو ہے آج بہت مشکل دن تھا، اور آج ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر حکومت سندھ پر جو ہے بڑا برہمی کا اظہار کیا، یعنی کہ آج کا دن کم از کم علامتی طور پر حکومت سندھ کے لیے بھی اچھا نہ تھا۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں بڑھتی جو ہے غیر قانونی تعمیرات اور شہر کی جو زبو حالی ہے اس پر حکومت سندھ اور کراچی کی انتظامیہ کی کارکردگی پہ نہ صرف کڑی تنقید کی بلکہ بہت سارے سوالیہ نشان بھی کھڑے کر دیے۔ چیف جسٹس محترم گلزار احمد صاحب کے بقول کراچی جو ہے اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بدعنوان عناصر نے پیسے کھا کر کہتے ہیں کراچی کو بقول ان کے تباہ کر دیا، اور اب شہر کے جو ہر کونے میں آپ کو غیر قانونی تعمیرات نظر آئیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یقیناً ان کی بھی سرزنش ہوئی، اور دیگر جو عہدیدار تھے ان کو بھی تھوڑا سا کچھ ان پہ کہتے ہیں نا ڈانٹ ڈپٹ ہوئی۔ کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اس سوال پر بھی بات کریں گے، اور کراچی کے نمائندوں سے ہم پوچھیں گے کہ اس شہر میں بہتری لانا اتنا مشکل کیوں ہے۔ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی سیاست کا ایک اور بڑا ہنگامہ خیز دن تھا یہ بھی، اور ظاہر ہے کہ اس ہنگامہ خیز دن میں بہت سارے ہم نے دیکھے ڈیولپمنٹس ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام کی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے ہے، پی ڈی ایم کے اندر ایک بحران سا کھڑا نظر آ رہا ہے، پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست ہے، اور تمام اہم سوالوں پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو میں موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما محترم ریحان ہاشمی صاحب، پہلی بار ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، بہت شکریہ جناب۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان ہیں محترم تیمور تالپور صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ایم پی اے ہیں، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں۔ اور ہمارے آج کے تیسرے مہمان خرم شیر زمان صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے کراچی کے نمائندوں سے بات کروں، میں ایک اور بہت ہی محترم نام نے آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اکاڑا خٹک سے مولانا حامد الحق صاحب جمعیت علماء اسلام سے ملک گروپ کے جو ہیں یہ سربراہ ہیں، اور فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں، اور کیونکہ ہم نے بات شروع کی تھی جمعیت علماء اسلام کی سیاست سے تو یہ بھی اس کے ایک اسٹیک ہولڈر ہیں۔ بہت شکریہ حامد الحق صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ آواز سن پا رہے ہیں آپ میری؟ جی بالکل، مجھے آپ کی پوری بات سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جمعیت علماء اسلام کا ایک دھڑا تھا فضل الرحمان صاحب کا، وہ بھی تقسیم ہو گیا، مزید تقسیم ہو گیا، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو چاہتا ہوں کہ پوری ملک اور قوم اور ملت، ایجنڈا پاکستان آپ کے پروگرام کا نام ہے، تو پاکستان کا ایجنڈا تو ہونا چاہیے کہ پوری ملک اور قوم ملت ایک پیج پہ ہو
اور صرف میں جمعیت سے بالا تر دیکھتا ہوں پورے پاکستان کو، امت مسلمہ کو، اس پہ کام ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ بھی ہماری بس کہہ دیں کہ مختلف چھوٹی بڑی جماعتیں یعنی روز پر روز نظریاتی اختلافات کی وجہ سے، اپنے دستوری اور اختلافات کی وجہ سے انتشار کا شکار ہیں اور وہ دن پہ دن تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں. تو میری تو خواہش تھی کہ پوری قومی جتنی قیادت ہے، قومی سیاسی قیادت اور خواہش میں پاک فوج، وہ سارے ایک پیج پہ ہوتے تو جو خطرات پاکستان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں ان کا ہم بڑی اچھی آپ کی خواہش ہے کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشغر مسلمان ایک ہوں، ایک وحدت میں پروئے ہوئے ہوں. لیکن ہماری جو حقیقت ہے مولانا حمید الحق صاحب وہ یہ ہے کہ میں اگر اسپیسیفکلی جمعیت علماء اسلام کی سیاست پہ بات کروں، اس میں جس گروہ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہری جھنڈی دکھائی ہے وہ جید علماء کا گروہ ہے. کتنا ان کا اثر و نفوذ ہے پارٹی میں، کتنا بڑا دھچکا آپ سمجھتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو پڑے گا اس سے؟ جی یقیناً ہم تقریباً میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں جمعیت علماء اسلام کو، کیونکہ میری پرورش ہی حضرت مولانا عبدالحق صاحب، مولانا سمیع الحق شہید اپنے والد، اور مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد ہیں، ان کی گود میں ہوئی ہے. اور وہ ہمارے یہاں سارے یہ حقانی اکوڑا خٹک میں ہی جمع ہوتے تھے. مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ، میرے گرینڈ فادر مولانا عبدالحق صاحب ارکان پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے. تو بڑی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جماعت کے اندر جو ہے تو اس وقت ایک انتشار اور بحران سامنے نظر آ رہا ہے. اور یقیناً جب آپ دستور آئین سے اور منشور سے جب انحراف کریں گے تو اس کے بعد یقیناً آپ کے گروپ بندی آپ میں شروع ہوگی، اور لوگ جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو شاید اپنی جمعیت میں کمتر یا کمزور سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ یقینی بات ہے کہ وہ پھر الگ جائیں گے اور اپنا ایک الگ دڑا بنائیں گے. اچھا مجھے بتائیے، مولانا شیرانی صاحب ہو گئے، بڑے نام ہے حافظ حسین احمد صاحب، اور بہت سارے جید علماء ساتھ ہیں، کتنا اثر و نفوذ ہے ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اثر رسوخ تو ہر شخصیت کا، ہر پارٹی اپنے ایریاز میں ہوتا ہے، اپنے علاقوں میں ہوتا ہے، اپنے صوبوں میں وہ ایک خاص ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اتنے عرصے سے وہ 35-40 برس سے فرض کریں جماعت میں کام کر رہے ہیں تو یقیناً انہوں نے جب جماعت کو اتنا اوپر لے گئے ہیں، اور ان سب یہ بھی سارے پلرز تھے، ان کا بھی کردار تھا، تو انہوں نے اپنے بھی ساتھی کافی بنا رکھے ہوں گے. اور یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جمعیت کے لیے واقعی دھچکے کی بات ہے اور نقصان ہوا ہے اس سے. اچھا میرا آخری سوال کوئی اس کا مختصر جواب کہ کیا آپ میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی، لیکن یہ ایک مطافات عمل بھی ہوتا ہے نا. ہماری جماعت میں پچھلے دنوں مولانا شاہ عبدالعزیز جو کرک سے MNA تھے، اور ہمیشہ ان کے والد صاحب بھی میری والد صاحب کی پارٹی جمعیت علماء اسلام مولانا سمیع الحق کے MNA ہوتے تھے، مولانا شہید احمد، نسل در نسل ہمارے ساتھ ہی چلے آ رہے تھے. لیکن پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان اور ان کے بھائی مولانا طاہر الرحمان صاحبان نے اتنی کوشش ان پہ کی 6 مہینے 1 سال کہ ان کو توڑ کے اپنے گروپ میں لے گئے. تو یہ ایک مقافات عمل بھی ہے. ہم سے انہوں نے ایک بندہ چھینا تو دیکھیں ان کے سامنے درجنوں اور 4 بڑے وہ ان سے چلے گئے ہیں. آخری سوال، کیا آپ لوگ مولانا شیرانی سے رابطے میں ہیں؟ کہ آپ مطلب ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ نہیں ہے تو کیا آپ لوگوں کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ مولانا شیرانی صاحب کا، حافظ حسین احمد صاحب کا، مولانا گلنصیب خان کا، مولانا شجاع الملک صاحب کا، سب کا میرے ساتھ رابطہ رہتا ہے، آتے رہتے ہیں. اکوڑا خٹک حقانیہ سب کا مادر علمی ہے، اور ایک خانقاہ ہے اور درسگاہ ہے بڑی. تو ان سب کا ہمارے ساتھ رابطہ بھی ہے. لیکن بہرحال ہماری اپنی ایک جماعت ہے، اپنا ایک منشور دستور پروگرام ہے، اور والد صاحب میرے پورے پاکستان کی ایک پہچان ہے، ان کے نظریات اور ان کی ایک سخت گیری جو اپنے دین کے اوپر، اسلام پاکستان پہ، وہ سب. تو ہم نے اپنی شورا کا اجلاس جو ہے جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں 3 جنوری کو میں نے اپنی شورا کا اجلاس دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں پھر آپ لوگ فیصلہ کریں گے. اس میں بہت سی چیزوں کو دیکھیں جو بدلتے حالات. کوئی فاصلہ چلیں 3 جنوری کے بعد آپ سے بات ہوتی. بہت بہت شکریہ حامد الحق صاحب. ناظرین، آپ نے مولانا حامد الحق صاحب کی گفتگو سنی. کچھ جمعیت کہتے ہیں علماء اسلام کی سیاست جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کا شکار ہو رہی ہے، اور ذرا کیونکہ PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تو اور زیادہ مشکل میں ہے. میں چلتا ہوں بغیر کسی اس کے مزید دیر کیے تالپور صاحب کی طرف، تیمور تالپور صاحب کی طرف، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، کہ جناب جب میں وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہم تقریر سنتے ہیں
اور ان کی پریس کانفرنس ہم آج بھی دیکھتے ہیں, لگتا ہے یہ کہ بالکل پاکستان ڈوب رہا ہے. مطلب ہے بعض جو نقاد ہیں کہتے ہیں بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں, اتنی بری حالت نہیں ہے, کچھ لہجے میں اعتدال کی ضرورت ہے. تیمور تالپور صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈرایا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے کہ پاکستان کی خاکم بدہن اتنی بری حالت ہے, واقعی آپ یقین کرتے اتنی بری حالت ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عامر بھائی. دیکھیں حالات تو آپ کے میرے سامنے ہیں نا, کوئی ڈھکی چھپی بات نہ ہم سے ہے, نہ آپ سے ہے, نہ پاکستانی عوام سے ہے. آپ اور میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزر سفر کر رہے ہیں, پر جس کو آج ایک وقت کی روٹی بھی صحیح طرح سے جو نہیں کھا سکتا, جس کو جب علاج کے لیے لائف سیونگ ڈرگز لینے پڑتے ہیں, تو 94 جو سب سے امپورٹنٹ آئٹمز تھے لائف سیونگ ڈرگز کے, ان کو 250% ان کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. آپ انڈا, آٹا, چینی, ڈیزل, پیٹرول, اپنا الیکٹریسٹی, گیس کی قیمتوں کا ذرا حساب کتاب لگائیں کہ پچھلے دور میں کیا تھا اور آج کیا تھا, تو کیسے سروائیول ہوگا. اس کے بعد جو آپ کا ملک جس خسارے میں جا رہا ہے, 23 ٹریلین فی ڈیتھ ہمارے ملک کی, جب اس ملک پہ 70 سال حکومت کی الگ الگ پارٹیز نے, ڈکٹیٹرز نے, اس کو 2 سال میں ڈبل کر کے 43 ٹریلین پہ لے آئے. تو ہم کیا چھپا رہے ہیں, کون سا بیان ہے ہم نہیں بتا رہے. انہوں نے کہا تھا یا کہ کرپشن ختم کریں گے, تو نواز شریف صاحب کے دور میں تھی 117 نمبر پہ ہمارا ورسٹ کرپٹ کنٹریز میں سے, انہوں نے 3 نمبر اور درجے گرا کر اس کو ورس کر کے 120. یہ جو الزامات, مجھے خطا کلامی کرنے کی اجازت ہے, یہ جو الزامات آپ لوگ لگا رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی آپ لوگوں پہ لگاتی ہے, ایم کیو ایم جو آپ کے مخالفین ہیں وہ لوگوں کو حفظ ہو گئے, ہمیں یاد ہو گئے, وہ چاہے پیپلز پارٹی دہرائے یہ بات, یا ابھی ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں خرم شیر زمان صاحب ہو گئے, ریحان ہاشمی صاحب, یہ دہرائیں بات یہ کہ عوام کو دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جس طرز کی سیاست کر رہی ہے اس سے کوئی مطلب ہے وہ نظر نہیں آتا کہ امید کی کرن پیدا ہو رہی ہو. اس میں لگ یہ رہا ہے کہ اس میں بھی جو میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن کر لیتے ہیں چلیں, کہ موقع پرستی ہے. مطلب نون لیگ کے ساتھ بھی آپ لوگوں کا رومانس چل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے استعفیٰ دینے میں بھی پس و پیش سے کام لے رہے ہیں. جی عامر بھائی, ہمارا تو رومانس ہر کسی کے ساتھ چل رہا ہے, پر خوشی کی بات یہ ہے کہ جن کے ساتھ وفاقی حکومت کا رومانس چل رہا تھا تو وہ بہت سخت ان پہ چڑ گئے. ابو ان کو لے تو آئے تھے بڑے شوق سے خان صاحب کو, پر ابو بھی اب بہت سخت ناراض ہے, تو اب جن کے لیے چیزیں اتنی آسان نہیں ہوں گی. میں مانتا ہوں ہمارا رومانس چل رہا ہے, بہت جگہوں پہ چل رہا ہے, اور بڑا بہتر ہمارے رومانس کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ رزلٹ بھی دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ رومانس ہو, فلرٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے اجازت ہے میں اگر خرم شیر زمان صاحب کی طرف رومانس کے بعد فلرٹ کے بعد شادی ہو جاتی ہے نا سر. نہیں سر, یہ الٹی گنتی کر رہے ہیں ہم. تو کہتے ہیں پہلے فلرٹ ہوتا ہے, پھر رومانس, پھر عشق کرتے ہیں, پھر شادی اگر ہو نہ ہو, مطلب وہ ایک الگ وہ قسمت کی بات ہے, وہ قسمت کی بات ہے. خرم شیر زمان صاحب, آپ نے گفتگو سنی, بہت دیر سے صبر کر کے آپ اور ریحان ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا وضاحت کر دیا آج کی پریس کانفرنس پہ کہ جی استعفے جو ہیں قیادت کے پاس جمع ہوں گے, اور جو بہت سارے لوگ خوشی کا اظہار کریں گے جی پی ڈی ایم کچھ نہیں کر پا رہی اور پی ڈی ایم جو ہے مطلب فضل آؤٹ ہو رہی ہے, استعفے نہیں آئیں گے. تو بلاول صاحب نے آج کی پریس کانفرنس میں 9 بجے جو کی ہے اس میں سب بتا تو دیا کہ فیصلہ قیادت کرے گی, کب کرے گی, کیسے کرے گی. جی اچھا دیکھیں, کوشش تو کی جا رہی ہے ان کی طرف سے نا, ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے اوپر میکسیمم پریشر ڈالا جائے اور کسی طریقے سے این آر او لے لیا جائے. لیکن میرے خیال سے میرے سے زیادہ آپ اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں, آپ بڑے ایک سینئر صحافی ہیں, کہ کیا عمران خان ان کو کبھی این آر او دے سکتا ہے؟ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیں اس وقت پی ڈی ایم جو ہے ان کے ساتھ ایک بڑا زبردست گیم ہو رہا ہے جس کے بارے میں ان کو خود نہیں پتا. یہ ساری جو ایک موومنٹ ہے اس کے پیچھے ایک ظاہر ہے کہ ایک دشمن عناصر ہمارے ان کے ساتھ ہے, جس کے بارے میں شاید میرے خیال سے ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. انڈیا کی تھریٹ اس وقت جو پاکستان کے اوپر ہے بڑی سیریس تھریٹ ہے. آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے دنوں بھی ہمارے افواج پاکستان کے 7 سے 8 جو ہیں جوانوں کو شہید کر دیا گیا. بلوچستان ہو گیا, پاکستان کے ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ, ٹھیک ہے پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این, لیکن اینڈ آف دا ڈے تو یہ سب پاکستانی ہے نا. تو جو ملک کے اس وقت موجودہ حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ پی ڈی ایم اس وقت کر رہی ہے, میرے خیال سے قوم ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. آپ یہ دیکھیں عامر صاحب کہ اس وقت پوری دنیا نیچے جا رہی ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں نا. پورا یو ایس ملک آپ دیکھ لیں, اکانومی ان کی نیچے جا رہی ہے, یورپین کنٹریز کی اکانومی نیچے جا رہی ہے. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, لاکھوں لوگ مر گئے ہیں, ہزاروں لوگ بیمار ہیں, لوگ افیکٹڈ ہیں,
لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس میں اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کی نعمت سمجھیں کہ ہمارے ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو رہی ہے. ہمارے ملک میں کووڈ بھی الحمدللہ باقی ملک سے کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے. اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ملک کو بالکل سر, ملک کو آگے لے جانے کے بجائے, پرائم منسٹر کو سپورٹ کرنے کے بجائے, دیکھیں نا جب کشمیر میں زلزلہ آیا سر, دیکھیں کشمیر میں زلزلہ آیا, پوری قوم ساتھ کھڑی ہو گئی نا, پوری قومی مسائل پہ یقیناً ہونا چاہیے. آپ نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی اور میں چاہوں گا میں اپنے دیگر شرکاء کی طرف بھی لے کے جاؤں اس بات کو. خرم صاحب سوری, میں خطا کلامی ریحانہ ہاشمی صاحب کو بھی ذرا میں شریک گفتگو کروں. آپ نے بڑی اہم بات کی, بالکل یہ بہت اہم ہے کہ جی اتنے بیرونی اندرونی خطرات ہیں اور ہماری سیاستدان کیا وہ کردار ادا کر رہے ہیں, اس پہ میں یقیناً بات کروں گا. لیکن پیپلز پارٹی کا آج جو پریس کانفرنس کر رہے تھے بلاول صاحب, کہ ہم ان لوگوں سے رابطہ کریں گے کہ جو حکومت کے ساتھ ہیں لیکن ناراض ہیں, اور آپ کی جماعت جو وقتاً فوقتاً ناراضگی کا اظہار کرتی رہتی ہے, عدم اعتماد کا اظہار کرتی رہتی ہے, لیکن پھر وہ ایک آدھ پریس کانفرنس کر کے کچھ غصہ دکھا کر آپ لوگ پھر جو ہیں اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جس غصے کی ناراضگی کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں وہ حال ہی میں مردم شماری کی بنیاد پر ہونے والے ہمارے تحفظات ہیں. ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ, فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ جو الحاق ہوا, جو کولیجن گورنمنٹ میں ہم آئے, ہم حصے دار بنے, اس کی بنیادی شق میں ایک نقطہ یہ تھا کہ ری سینسز ہونا ہے, کیونکہ ری سینسز نہیں ہوگا اور خاص طور پر جو آپ کے اربن ایریاز ہیں وہاں پر ڈیواسٹیٹنگ سچویشن ایمرج ہو کر آئے گی. آپ منصفانہ تقسیم وسائل کی نہیں کر سکیں گے, چاہے وہ پانی کا معاملہ ہو, چاہے انفراسٹرکچر ریہیبلیٹیشن ہو, ڈیولپمنٹ ہو, یا دیگر مسائل ہوں. تو یہ ہمارے تحفظات ہیں, اور اس تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ری سینسس کروائے جائیں گے. اور یہ سیاسی ایک پروسیس ہے نا, کچھ بارگیننگ, ہمارا جو بارگیننگ ٹول تھا وہ ری سینسس اور اس طرح کے 3-4 اور میکانزم تھے جس پہ ہم نے ان سے نیگوشیٹ کی تھی. کچھ ہوا تو نہیں نا کسی بھی چیز پر, مطلب ہے چونی برابر پیش رفت نہیں ہوئی. دیکھیں, جو آرگومنٹ دیتے ہیں ہمارے پارٹنرز فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے, اس میں کووڈ کی وجہ سے ہونے والے اکنامک کرائسس جس سے بھی ملک گزر رہا ہے, اس میں اور دیگر جو مسائل ہیں جو ان کے بقول پچھلی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ہم نے ماضی میں متحدہ قومی گورنمنٹ نے بہت ساری جماعتوں کو آزمایا اور پورے ٹینیور تک ان کا ساتھ دیا, اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں استعفے دینے پڑے, ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا پڑا, سخت برہمی کا اظہار کرنا پڑا. تو ان کو تو ابھی 2.5 سال ہوئے ہیں, 2.5 سال بھی نہیں مکمل. پورا موقع دینا چاہتے ہیں آپ. ہم نے مواقع دیے ان کو, ان کے کورٹ میں بال ہے, ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی صورت ملک انریسٹ کی طرف جائے, کیونکہ جس طرح خرم نے کہا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندرونی اور بیرونی خلفشار کا شکار ہونے کے بجائے ہمیں یونیفارم اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس یونیفارم اسٹریٹجی میں یہ ہے کہ ملک کے اندر ایسا مسئلہ نہ ہو. ایک جواب, ایک جملے کا, پھر میں آگے بڑھوں کہ کیا پیپلز پارٹی نے کوئی رابطہ کیا ہے آپ لوگوں سے, آپ کو منانے کے لیے کوئی انہوں نے کوئی مطلب کوئی پیش؟ میرے علم میں نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے. چلیں وہ میں تالپور صاحب سے پوچھوں گا, کیونکہ تالپور صاحب کو سب باتیں پتہ ہوتی ہیں اپنی جماعت کی, مجھے پتہ ہے بڑے باخبر جو ہے رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. تالپور صاحب, استعفوں کی دھمکی جو ہے وہ جس کو کہتے تھے کہ ایٹم بم ہے, بلاول صاحب وہ ابھی نہیں چلے گا, ان کا چلانا ان کے نیت نہیں ہے. تو یہ جو امیجیٹ خطرہ تھا حکومت پر کہ جی کوئی بحران آ جائے گا, وہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک طرح کا بعض لوگ اس کی جو انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے اندر جو سنسیئرٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ٹھیک ہے الفاظ کے آپ لوگ غازی ہیں لیکن کردار کے غازی پی ڈی ایم کے حوالے سے نہیں ہے, اپنی سیاست ہی جو ہے اس کو آپ لوگ آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ جو کچھ خدشات ہیں یا لوگ شکایت کر رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کوئی دھماکہ کریں, کوئی ایٹم بم چھوڑیں. جی دیکھیں جی, ایٹم بم تو ہے پر پھٹے گا تو اپنے ٹائم پر نا, جب پرفیکٹ سچویشن ہوگی ہمارے لیے. ہم کیوں جو ہے ان کا کہنا مانیں, اور ان کا کہنا مان کے ان کے ٹائم پر ہم اپنے استعفوں کو یوز لیس کر لیں. وی نو وین ٹو ڈو اٹ. ہمیں پتہ ہے ابھی یہ کتنے کمزور ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ابھی یہ بوکھلاہٹ کے شکار ہیں, اور جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں, اریسٹ کر رہے ہیں, آج بھی جو انہوں نے اریسٹ کیا, تو یہ سب غلطیاں ہر وہ ڈکٹیٹر, ہر وہ سیاسی جماعت کرتی ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا وقت ختم ہونے والا ہے. نیب کے حساب سے تو آپ دیکھیے گا بہت جلدی ریلیف مل جائے گا, کیونکہ ہماری سپریم کورٹس جانتی ہیں, وہ کہہ چکی ہیں, وہ اظہار کر چکی ہیں اس چیز کا کہ نیب کس کا کردار کیا ہے اور کس کے لیے کام کر رہی ہے اور کیسے کام کر رہی ہے. تو آپ صرف انتظار کریں, لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی
آپ نہیں دیکھیں گے، یا خان صاحب خود اتر جائیں گے یا پھر جو ان کو لے کے آئے وہ ان کو خود ریکویسٹ کریں گے کہ مہربانی کر کے آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، ہم نے آپ کو آزما لیا 60 دن. چلے خرم شیر زمان صاحب کچھ رسپونڈ کریں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب ابھی ہم نکلیں گے مارچ پہ اور استعفیٰ آ جائے گا یا ان کو ہٹا دیا جائے گا، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو بار بار الزام لگتا ہے نیب کے حوالے سے کہ جی نیب جو ہے کہ منصفانہ طریقے کا احتساب نہیں کری، اس پہ بھی چھوٹا سا کامنٹ کیجیے گا. جی اچھا دیکھیں، نیب کے اوپر تو ان کو بڑا اعتراض ہو رہا ہے نا. ان کو یاد ہے کہ نواز شریف نے زرداری صاحب کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا تھا، یا یہ بھول گئے ہیں؟ مطلب آپ اندازہ لگائیں منافقت کی کہ جو سیاسی جماعت جو محترمہ شہید کی کردار کشی کرتی تھی، وہ الفاظ کوئی پاکستان میں انسان بیان نہیں کر سکتا ہے، ان کو آج انہوں نے اپنے ساتھ بٹھا دیا، اپنے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. جو مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اسلام میں عورت کی حکمرانی جو ہے وہ حرام ہے، اور اس طریقے سے کہہ کے کردار کشی کرتے تھے محترمہ بینظیر بھٹو کی، آج ان کو انہوں نے ساتھ کھڑا کر دیا صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے. دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں پھر کہوں گا، یہ سیاسی جماعتیں جو ہے نا یہ منافق ہیں. یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی ذات کی خاطر ہے، اپنی زمینداری کی خاطر، اپنے بھرم کی خاطر، اپنے کاروبار کی خاطر، اپنی جائیداد کی خاطر. اس وقت واحد انسان وزیر اعظم عمران خان ہے. ان 12 لیڈر جو ان کی 12 سے 13 جماعتیں جو ایک ساتھ کھڑی ہیں، ان میں واحد شخص ہے جو ایماندار شخص ہے. سر دیکھیں، وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب زرداری صاحب صدر پاکستان تھے، جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور عمران خان آجاب ہیں، ان کے کتنے ذاتی ٹرپس ہوتے تھے؟ میرے خیال سے 22 ٹرپس تھے زرداری صاحب کے UAE کے، کوئی 19 ٹرپس تھے نواز شریف صاحب کے لندن کے، اور عمران خان کا ایک بھی ٹرپ نہیں ہے. ان کے جب اخراجات آپ دیکھیں، چاہے وہ زرداری صاحب کے ہوں یا نواز شریف صاحب کے یا عمران خان صاحب کے، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. عمران خان کا جو آج گھر کا خرچ ہے نا، ان کی ذاتی تنخواہ سے اور اپنے ذاتی پیسوں سے چلتا ہے، وزیر اعظم ہاؤس کے حساب سے نہیں چلتا. میں دیکھیں آپ کے ساتھ بیٹھ کے تک 4 گھنٹے کمپیریزن کر سکتا ہوں. یہ میرے سے میں کمپلیٹ کروں عامر صاحب، میں کمپلیٹ کروں سر. دیکھیں یہ میرے ساتھ جیت نہیں سکتے ہیں اگر میں یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا یہ کمپیریزن کرنے بیٹھوں. ان کا جو حال ہے وہ تو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے ان سے سوال کیے نا، ان سے پوچھا چیف جسٹس نے کیا کہا. ہم تو چلیں جھوٹ کہہ سکتے ہیں، ہم غلط ہیں، ہم برے ہیں، ہم PTI والے. مجھے وقفے کے بعد میں آتا ہوں، چیف جسٹس پہ بات کریں گے سپریم کورٹ میں. وقفہ مجھے لینے دیں، میں وقفے کے بعد آ کے چیف جسٹس صاحب گزارش بس یہ آخری بات، آخری لائن سر، آخری بات سر یہ ہے کہ چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، چاہے جو کچھ کر لیں، یہ سارے کیسز وہ ہیں جو زرداری نے نواز شریف پہ کیے ہوئے اور نواز شریف نے زرداری پہ کیے ہوئے. ہم نے کیسز نہیں کیے ہوئے، ہم تو اب کریں گے، لیکن ان کو NRO ہم کسی صورت نہیں دیں گے، چاہے کچھ بھی کر لیں. اور یہ استعفے کبھی بھی نہیں دیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کبھی نہیں دیں گے. لیکن اس سے پہلے میں وقفے پہ جاؤں، نہال ہاشمی صاحب یہ بتائیے، آپ نے پیپلز پارٹی کو آزمایا، آپ سے مراد MQM نے، آپ نے نون لیگ کو آزمایا، آپ نے مشرف صاحب کو آزمایا اور عمران خان صاحب کو آزما رہے ہیں. نسبتاً وہ کہتے ہیں دیکھ کے ایک چاول دیکھ کے اندازہ ہو جاتے کیسی دیکھ ہے. تو کیا ٹریک ریکارڈ ہے؟ PTI بہتر ہے اتحادی بطور اتحادی، یا پیپلز پارٹی بہتر تھی، یا نون لیگ؟ جی دیکھیں، ہر دور کے ڈائنامکس چینج تھے نا. مشرف دور کی بات کریں تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کو امپاور کیا. اس لوکل گورنمنٹ کے امپاورمنٹ سے اس وقت 18ویں ترمیم بھی نہیں تھی، اور اس لوکل گورنمنٹ کے امپاورمنٹ سے لوگ جو روٹ لیول پر ہیں وہ فیضیاب ہوئے. انفارچونیٹلی موجودہ دور میں عمران خان صاحب کے دور میں کووڈ کا سلسلہ، اکنامک کرائسس کا معاملات اور اس طرح کے معاملات ہیں 2.5 سال ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو تھے ہمارے شدید تحفظات رہے لوگ، ہم بارگیننگ پوزیشن میں بھی تھے، اور اس کے باوجود بھی بہت ساری چیزیں فلفلمنٹ نہیں ہوئی. ابھی دیکھیں جو بات کر رہے ہیں نا، وہ وکٹمائزیشن کا معاملہ ہے. کہیں ایسا گمان نہ ہو، کیونکہ اس میں خرم کی بات بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر کس نے شروع کیا؟ کون حکومت میں آتا تھا تو میاں صاحب کو انڈر کر دیتا تھا، بے نظیر صاحبہ کا دور اقتدار آتا تھا تو میاں صاحب کو اندر کرتے تھے، میاں صاحب کا دور اقتدار آتا تھا تو ان کو اندر کرتے تھے. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر پروان کس نے چڑھایا ملک میں؟ اور ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کلچر. لیکن موجودہ دور میں اگر اس کو ان بائزڈ بنیاد کے اوپر کیا جا رہا ہے تو اس بات کا بہت ہی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو انسٹیٹیوشن جو اکاؤنٹیبلٹی کی ذمہ دار ہیں وہ اپنے آپ کو پولیٹیسائز نہ ہونے دیں، یا کہیں پر بھی ایسا گمان نہ آئے کہ یہ پولیٹیسائز ہو رہی ہیں اور حکومت کے اندر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اگر ان کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا ہے تو ان کو بھی پکڑیں. یہ ایسا نہیں کہ صرف جو اپوزیشن میں ہے حکومت کے لوگوں کو پکڑیں، حکومت کے تادیوں کو بھی پکڑیں صاحب. مطلب کسی کو
بھی کسی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. مجھے اگر اجازت دیں وقفہ لینے ناظرین, وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی برہم ہے کہ جی پی ٹی آئی کام نہیں کرتی, لیکن آج سپریم کورٹ نے جس چیز کے اوپر غصے کا اظہار کیا اور ذرا سا انہوں نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا وہ یہ تھا کہ جی حکومت سندھ جو ہے وہ کراچی کے معاملات کو درست طور پہ نہیں چلا پا رہی, بقول ان کے کہ کراچی کو ایک پسماندہ گاؤں بنا دیا گیا ہے, غیر قانونی تعمیرات جو ہے مطلب ہے یہاں پر بہت زیادہ ہو گئی, شہر کا کوئی کونا ان سے جو ہے خالی نہیں, بقول سپریم کورٹ کے کہ جی مافیا کی لگتا ہے کہ حکومت ہے. بدعنوانی کا معاملہ آخر ہے کیا, کتنا بڑا ہے, بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی برہم ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اچھا پرفارم نہیں کری, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ نے اگر کسی کو آڑے ہاتھ لیا تو وہ حکومت سندھ ہے. ہمارے ساتھ حکومت سندھ کے نمائندہ ان کے سینئر رہنما جناب تیمور تالپور صاحب بھی موجود ہیں, ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما خرم شیر زمان صاحب بھی اور ریحان ہاشمی صاحب ہیں پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے. تالپور صاحب, یہ جو ہے کہ سپریم کورٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار ہر کچھ عرصے کے بعد کراچی کے مسئلے کو بڑی شدت سے اٹھاتی ہے اور جو وہ کہتی ہے کہ جو ہم حکم دے رہے ہیں, جو احکامات دے رہے ہیں ان کو فالو تھرو نہیں کیا جا رہا, اور پھر ظاہر ہے کہ سرزنش بھی ہوتی ہے, برہم ہونے کا ایک کہتے ہیں نا اس کا ناراضگی کا بھی اظہار کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے حکومت سندھ جو ہے اتنا تنقید کی زد میں؟ یہ کوئی آپ کے سیاسی مخالفین نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, انصاف کرنے کا ادارہ. جی عامر بھائی, اگر اس بات پہ آئیں گے تو جو تنقید وفاقی حکومت پہ ہوئی ہے وہ بھی بڑی زبردست اور بڑی مزیدار اور بڑی کٹکڑائی ہوئی ہے, اور آف کورس ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کی. آج ہمیں طلب کیا گیا, ہم کورٹ میں گئے, ہم نے ان کو اپنا بیانیہ بتایا, ہم نے انہیں کہا کہ ہمیں 2 ہفتے کا ٹائم دیں, جس پہ چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ 2 ہفتے میرے خیال سے کم ہوں گے, آپ 4 ہفتے کا ٹائم دیں. تو ہم اپنی اسی حساب سے ان سے پہلے پریپیئر کر لیں گے. ہم نے پرسوں میٹنگ رکھی ہوئی ہے ود کمشنر کراچی آن ڈفرنٹ ایشوز جو یہاں پہ ہے. یہ کہاں سے قبضے ہوئے, یہ کیسے قبضے ہوئے عامر بھائی, یہ تو کب ہوئے, یہ تو نہ آپ سے چھپا ہوا ہے نہ یہ میرے سے چھپا ہوا ہے. پر میں اپنے بھائی کی ذرا بات, بڑی میرے پیارے بھائی ہیں, ان کی بات کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. کون سے بھائی, کس بھائی کی بات کریں آپ؟ میرا خرم شیرزان, میرا بڑا پیارا بھائی ہے. سچ آج کل ذرا کم بولتے ہیں, پہلے کچھ نہ کچھ سچ بول دیتے تھے, اب بس ایک ہی میرا فیوریٹ جو نا اب ہو گیا ہے, وہ ہے شمیم نقوی صاحب, جو سچ بولتے ہیں, جنہوں نے آ کے خود چینلز پہ کہا کہ جی پرائم منسٹر کو شرم آنی چاہیے, حیا آنی چاہیے. تو میں اس کے بعد تو ان کا فین بن گیا ہوں, اور بڑی ان کی میں پہلی بھی عزت کرتا ہوں, میں ان کی زیادہ عزت کرتا ہوں نقوی صاحب کی. بہرحال جو آپ بات کر رہے تھے سیاسی مخالفت کی, محترمہ کی, محترم بھٹو صاحبہ کے ٹائم کی, یا نواز شریف کے ٹائم کی, یا زرداری صاحب کے ٹائم کی, تو ہم تو آپس میں ایک ہو چکے ہیں, ہم مانتے ہیں, اور ہمیں بڑا فخر ہے اس بات پہ. پولیٹکس میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی, اگر ہم ملک کے لیے بہتری ایک ساتھ کر سکتے ہیں تو ہم ایک ساتھ بالکل مل کے رہیں گے. بات یہ ہے کہ میں یاد دلانا چاہوں گا خرم بھائی کو کہ جناب عالی, جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنا چپڑاسی نہیں رکھیں گے, آپ نے اس کو 120 ریلوے میں ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد اب اپنا منسٹر بنا لیا انٹیریئر کا, تو اس کے بارے میں سوچے, کچھ سوچ کے کچھ گھبراہٹ ہوتی ہوگی, کوئی خان صاحب کچھ شرم حیا تو میرے خیال سے آتی ہوگی. آپ نے کہا تھا میں بہت عزت کرتا ہوں چودھری صاحبان کی, آئی نو خاندانی لوگ ہیں, سچے لوگ ہیں, ان کو ڈاکو کہا تھا اس نے, ان ڈاکوؤں کو آ کے انہوں نے. لیکن تیمور تالپور صاحب بات یہ کہ آپ نے میرا سوال جو ہے وہ ڈیفلیکٹ کر دیا. نہیں, میں ایک اور بات, وہ غلط تھا. آپ آج کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہوتا تو سیاست غلط تھی, جو بدلے کی سیاست تھی, جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, پر جتنی وکٹمائزیشن آپ کر رہے ہیں اتنی تو پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کسی منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح جو ہے سوال کو ڈیفلیکٹ کر دیا. سوال کچھ اور تھا, آپ جواب ہمیں کچھ اور دے رہے ہیں. 50 لاکھ گھر کہاں گئے, ہمارے وہ کروڑ نوکریاں کہاں گئیں, وہ جو ہم نے وعدے وچن کیے تھے وہ کہاں گئے. تو آپ کے اپنے جو پی ٹی آئی کو لے کے آئے, جو پی ٹی آئی کو پاور ملا ہے, اتنے ان کے اپنے جالے جس طرح سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. آپ سوچیں, لیڈر آف اپوزیشن اگر اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں کہتا ہے یہ الفاظ, میں وہ بھی پھر سے ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, تالپور صاحب ایک منٹ, ایم پی ایز, ان کے ایمننس تالپور صاحب کو بات نہیں جا رہی میری, آف دا ریکارڈ کرتے ہوں گے. تالپور صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کسی منجھے ہوئے سیاستدان کی طرح سوال کو ڈیفلیکٹ کر دیا.
آپ نے مطلب ہے وہ میں نے کرکٹ کی بال کرائی تھی, آپ نے فٹ بال کھیلنا شروع کر دی. خیر اچھی, یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہوتی ہیں, پسند آئی بات. میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف. لیکن خرم شیر زمان صاحب, وہ کیا تجزیہ آپ کا کہ حکومت سندھ جو ہے کراچی کے حالات بہتر کیوں نہیں کر پا رہی ہے, جو سپریم کورٹ ہر کچھ عرصے کے بعد آ کر جو ہے تنقید کرتی ہے, بات کرتی ہے کہ جی ہمارے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا. اور ہمیں تو پتہ ہے, آپ کی آواز ذرا بریک ہو رہی ہے, ایک بار سوال اپنا ریپیٹ کر دیں گے پلیز. یہ میں نے خرم صاحب سے سوال کیا, میں ابھی دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. جی خرم شیر زمان صاحب. جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی اچھا دیکھیں سر, میں آپ سے گزارش کروں, ذرا مجھے ٹائم دیجیے گا جواب دینے کے لیے. دیکھیں میرا جو نا تقریباً کو 8 سال کا تعلق رہا ہے, چونکہ میں 8 سال سے ایم پی اے ہوں, تو مجھے 8 سال سے میں پیپلز پارٹی کو دیکھتا ہوا آیا ہوں. میں نے بڑی کوششیں کی سندھ اسمبلی کے اندر, تھرو کال اٹینشنز اور تھرو ایڈجورنمنٹ موشنز اور تھرو ریزولوشنز یا تھرو پوائنٹ آف آرڈرز کی کسی طریقے سے عوامی مسائل حل ہو جائیں. لیکن آپ یقین کریں, جو میرا تجربہ یہ 8 سال کا رہا, میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے اندر اقتدار میں رہے گی, صوبہ سندھ کے عوام کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. چاہے وہ پینے کے پانی کے مسائل ہوں, چاہے وہ اسکولوں میں تعلیم کے ہوں, چاہے وہ اسپتالوں میں علاج کے ہوں, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کے ہوں. انہوں نے قسم کھائی ہے کہ انہوں نے کام نہیں کرنا. چاہے چیف جسٹس کہہ دیں, چاہے ان کو ملک کا وزیر اعظم کہہ دیں, چاہے ان کا اپنا لیڈر کہہ دیں, انہوں نے کبھی بھی کام کرنا نہیں ہے. میرا تو سوال ہے نا, میں نے ایک دن سوال کیا بلاول زرداری صاحب سے, میرا سوال ہے یہ بتا دیں ہمیں کہ ان کے ایم پی ایز ارب پتی کیسے ہو گئے, ان کے منسٹرز ارب پتی کیسے ہو گئے, یہ ترقی کرتے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ جو ہیں تالپور صاحب خود بھی ارب پتی ہیں, تو ہم تو کام کر کے تھک گئے جناب. ہم تو آج تک کبھی آگے بڑھ نہیں سکے, لیکن یہ اتنا آگے کس طرح جا رہے ہیں. ملک ہمارا پیچھے جاتے جا رہا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنی باری میں ضرور بات کیجیے گا تیمور صاحب, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارا صوبہ پیچھے جاتا جا رہا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ جہاں سے زرداری صاحب جیت کر آئے ہیں وہ نواب شاہ, اس کا بھی برا حال ہے. جہاں سے 7 سے جیت کر آئے ہیں مراد علی شاہ صاحب, اس کا بھی برا حال ہے. اچھا جہاں سے بلاول زرداری جیت کر آئے ہیں اس کا بھی ستیہ ناس ہوا ہے. کوئی ایک یونین کونسل نہیں ہے جو کہ بہتر بنی ہوئی ہو, کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے, کوئی شہر نہیں ہے. لاڑکانہ کے اندر مریم سے کچرا چھپانے کے لیے ہرے رنگ کی کناتیں باندھ رہے تھے. جتنا پیسہ انہوں نے کناتیں باندھنے پہ خرچ کر دیا کچرا چھپانے کے لیے, اتنا احساس نہیں تھا کہ اتنے پیسوں سے کچرا اٹھا لیتے. یہ آج تک اس صوبے میں کچرا نہیں اٹھا سکے ہیں. اسکولوں کے حالات یہ ہیں کہ بچیوں کے پاس اسکولوں میں باتھ روم اویلیبل نہیں ہیں, گھروں کے یہ حالات ہیں. آج مراد علی شاہ صاحب کا میں صبح ڈاؤن میں فرنٹ پیج پہ پڑھ رہا تھا, انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے کہ صوبے میں گیس نہیں آ رہی ہے. ارے بھائی یہاں پہ صوبے میں پینے کا پانی عوام کے پاس نہیں آ رہا ہے. 13 سال ہو گئے آپ کو اقتدار میں, چوتھا آپ کا ٹینیور ہے یہ صوبہ سندھ کے اندر. آپ لوگوں کو ہسپتالوں میں علاج فراہم نہیں کر سک رہے ہیں. آج تک انٹیریئر سندھ میں آپ جائیں, لوگ جو ہیں وہاں پہ اغوا برائے تاوان کے لیے جو ہے اٹھ جاتے ہیں. ایس ایچ اوز کے آپ کے حالات یہ ہیں کہ ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں. آپ اپنا حال تو ٹھیک کریں. اچھا چلیں میں جھوٹا ہوں نا, میں جھوٹا ہوں. آج چیف جسٹس صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے, آج مراد علی شاہ صاحب سے چیف جسٹس نے کس طرح سوال کریں. مطلب کوئی تو شخص ہوگا جو ان کے بارے میں سچ بولا. یہ یا تو یہ مجھے خود بتا دیں انہوں نے صوبے میں کیا کیا 13 سال میں. چلو میں ان کی باری میں پوچھتا ہوں, بتا دیں کیا ہم نے تعلیم کے اندر یہ کام کیا ہے, ہم نے صحت میں یہ کام کرا ہے, کوئی کچھ بتائیں تو صحیح انہوں نے کرا کیا ہے سامنے آگے. مطلب ہم عامر صاحب گزارش ہے کہ ہم یہاں پہ صوبے میں سسکتے رہیں گے جب تک پیپلز پارٹی کا ہم چہرہ دیکھتے رہیں گے. جب تک ظاہر کہ ووٹ ملتے ہیں نا خرم شیر زمان صاحب, اب عوام بناتے ہیں نا, بادشاہ گھر عوام ہے. آپ کو عوام اقتدار میں لے کر آئے, وفاق میں پنجاب میں, یہاں پر جو ہے عوام جو ہے پیپلز پارٹی کو لے کر آئے. کیا کیا جائے, عوامی طاقت جو ہے وہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. اگر اجازت دیں آپ مجھے نہال ہاشمی صاحب, لوگوں کو شکوہ پی ٹی آئی سے, لوگوں کو شکوہ جو ہے پیپلز پارٹی سے, لیکن لوگوں کو شکوہ ایم کیو ایم سے بھی ہے, اور وہ شکوہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا دکھ ہے. اور اب جو دکھ میں جو اضافہ ہوا ہے کہ جی کراچی جو ہے اس کا مقدمہ آپ لوگ جو ہے صحیح طرح سے نہیں لڑ پاتے. کبھی بھی کسی بھی دور میں باتیں بڑی کرتے ہیں, کبھی کوئی دھمکی دیتے ہیں, کبھی ہڑتال ہوتی تھی, اب یہ کہتے ہیں حکومت چھوڑ دیں گے, لیکن کچھ ہو نہیں پاتا. آپ لوگوں کی بھی جو ہے پوسچرنگ بہت خطرناک ہے, لیکن جو عمل ہے وہ بہت ہی مطلب ہے روکھا پھیکا. جی دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے
ہم اپنے جو پولیٹیکل آپشنز ہیں، جو سیاسی آپشنز ہیں، اس کو ہمیشہ آزماتے رہے ہیں، اس کو استعمال کرتے رہے ہیں، جو کسی بھی سیاسی جماعت کو کرنا چاہیے، اس میں پرامن احتجاج ہو، اس میں حکومت چھوڑنے سے، حکومت سے علیحدگی کے معاملات ہوں، اس میں ڈیڈ لاک کو توڑنے کا معاملہ ہو، اس میں ڈائیلاگ کرنے کا معاملہ ہو، اس میں ٹالریٹ کرنے کا معاملہ ہو، بارگیننگ کرنے کا معاملہ ہو، باوجود اس بات کے کہ ایم کیو ایم کو کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر جو کوشچن مارک لگایا جاتا رہا، اور اس کے بعد اس کا جو پیس تھا وہ ریڈیوس ہوا، انفلوئنس کرنے کا جو کیپیسٹی تھی وہ کسی حد تک ڈیمیج کی گئی. غلط صحیح وہ علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال ایم کیو ایم ووکل رہی ہے کراچی کے کور ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے. مثال کے طور پر مشرف دور کو سنہری دور کیوں کہتے ہیں؟ باوجود اس کے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہیں، جو اس وقت ڈکٹیٹر تھے، لیکن اس ڈکٹیٹر کا دور ایک اچھا دور کہلاتا ہے کراچی آئٹس کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہ کراچی کی جو بنیادی ضرورت ہے، کراچی کا پیسہ زیادہ تر کراچی پہ لگایا. آج کراچی کا پیسہ کراچی پہ نہیں لگتا بلکہ دیگر جگہوں پر جاتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، لیکن یہ بات میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بات ایم کیو ایم کے علاوہ اور کتنے لوگ کرتے ہیں کہ کراچی کا پیسہ کراچی پہ تو لگاؤ. یہ بات کہنا بھی اور پولیٹیکل پارٹی بھی کہتی ہے بات نہیں، کس انداز میں کہنا چاہیے. اب ان کا 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے، پیپلز پارٹی میں نے دیکھا ناصر صاحب کو، جو ابھی موجود نہیں ہے، لیکن کرنا تو چاہتے تھے وہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس پیپلز پارٹی کی از خود پالیسی نہیں ہے، اور اگر انٹینشن ہوتا تو وہ امپاور کرتے. آج تو تمام اختیارات، وسائل، امپاورمنٹ، انفورسمنٹ کی کیپیسٹی ایک چھتری کے نیچے آ گئی ہے. اب تو بہتر ہونا چاہیے. اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ہی کراچی میں بالخصوص اور بالعموم پورے سندھ میں پیراملٹری فورس کی ڈپلائمنٹ کیوں ہوئی؟ یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے. اس پروونشل سبجیکٹ کو پروونس کو دیکھنا چاہیے تھا، نہیں کر سکے. واٹر کمیشن کیوں بنا؟ بیڈ گورننس. واٹر کمیشن جیسا کوئی ادارہ بننا چاہیے تاکہ اگر کسی بھی صوبے میں کوئی بیڈ گورننس کا معاملہ ہو رہا ہے، کوئی تو تھرڈ پارٹی ہو. ڈیمانڈ، مطالبات بڑے بکھرے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کبھی اس بات کو چھیڑتے، کبھی اس بات کو چھیڑتے، لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ جب نیگوشیٹ کرتے ہیں، بارگین کرتے ہیں، آپ لوگ مطلب ہے نہ نیگوشیٹ کر پا رہے ہیں، نہ بارگین کر پا رہے ہیں، کیونکہ لیکن کہتے ہیں کہ جی وہ کوشش کے پیسے نہیں ہوتے، اصل نتیجے کے پیسے ہوتے ہیں، تو نتیجہ نہیں مل رہا آپ لوگوں کی طرف سے. جی دیکھیں، ہم کم از کم جو اپنے اثر و رسوخ سے اور جو پولیٹیکلی ہم کر سکتے ہیں وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور ان کوششوں کے نتائج ماضی میں آپ نے دیکھے. مشرف دور میں وہ اچھے مثبت نتائج بھی آئے اور ایک اسٹینڈرڈ بھی سیٹ ہوا، جس کی مثال، کراچی کی مثال پورے پاکستان میں دی جاتی تھی، اور اس وقت کے چیف جسٹس ہی دیتے تھے. وہ ایم کیو ایم کا تو لوکل باڈی سسٹم تھا. ابھی جو صورتحال ہے اس میں ہم اپنی آپ کے علاج کی لوکل باڈیز ہو، لیکن سنے اگر بڑی پارٹیز یہ بات، تب یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن مجھے اجازت دیتا ہے تالپور صاحب، میں چاہوں گا سوال پہ رہیے گا کہ کراچی کا شمار جو ہے وہ دنیا کے بدترین شہروں میں ہوتا ہے، 10 بدترین شہروں میں. یہاں کا انفراسٹرکچر ہو، یہاں کا صفائی ستھرائی ہو. اب تو مطلب ہے وہ کہتے ہیں وہ کتے جو ہیں، آوارہ کتے نہیں مارے جا سکتے، وہ صرف کراچی نہیں پورے سندھ بھر میں بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ جو تنقید ہے، ٹوٹ پھوٹ جو تعمیرات یا تجاوزات ہیں، تو وہ کیوں نہیں کر پاتے آپ لوگ؟ جی جہاں تک آپ نے بات کی ڈاگ بائٹس کی، آپ نے بیسکلی بات کی، تو آپ ذرا اگر کمپیئر کریں کے پی کے سے سندھ کو، تو ہم سے 29% زیادہ ڈاگ بائٹس وہاں پہ ہوتی ہیں. میں مانتا ہوں یہاں پہ ایک بھی ڈاگ بائٹ نہیں ہونی چاہیے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس سال 22,000 سے زیادہ ڈاگ بائٹ صرف کراچی میں ہیں. 22,000. وہ میں بلاول ہاؤس کے گرد گھومتا ہوں، وہاں پر کتوں کے پورے جھنڈ گھوم رہے ہیں. میں بلاول ہاؤس کی بات کر رہا ہوں، کورنگی کی، اورنگی ٹاؤن کی نہیں کر رہا ہوں. پر آپ اگر کے پی کے نکالیں گے فگرز تو ہم سے وہ بہت زیادہ ہیں، تو ہم غلط کر رہے ہیں. پر کے پی کے ہم سے زیادہ غلط کر رہا ہے، ان کو بھی یہ کنٹرول کرنا چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ جو ڈاگ بائٹ کی ویکسینز کی سارے شکایت کرتے تھے، وہ ویکسین ہم نہیں بنا سکتے، وہ ہمارے پاس لائسنس نہیں ہے بنانے کا. لائسنس از ود دا فیڈرل گورنمنٹ. جو ڈاگ بائٹس کی لائسنس ویکسینز آتی ہیں وہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ وفاق ہمیں لا کے دے، تو ہم اپنے ڈسٹرکٹس میں اور ہسپتالوں میں ان کو کریں. آپ نے بات کی یہاں پہ سندھ حکومت کی، تو آپ یہ نہ بھولیں کہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹری لیڈر ایم این اے نے آ کے سندھ میں کہا تھا کہ جو سندھ کے ہسپتال ہیں وہ آؤٹ کلاس ہیں، ہم ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. وہ کلپ اگر آپ کہیں گے میں پلے بھی کر دوں گا، اپنے خود بھی میرے خیال سے عمر بھائی وہ ضرور دیکھی ہوگی. اور ایک اور بات بھی میرے بھائی نے کی کہ ہم لوگوں کی جیبیں گرم ہوتی جا رہی ہیں، تو ہماری جیبیں جن کی الحمدللہ پہلے سے تھیں گرم ہو رہی ہے. ہمارے ملک، ہمارا صوبہ بہت بہتری کر رہا ہے، اور سندھ کا صوبہ ہی بہتری کر رہا ہے.
آپ کو میں بتانا پسند کروں گا کہ خرم شیر زمان صاحب سے میری جب ملاقات تھی، میری جب ان سے سلام دعا تھی، تب یہ ایم پی اے نہیں تھے، پر یہ قائم علی شاہ صاحب کے پاس بہت ریگولر وزٹر ہوتے تھے، اور جتنی بھی ہمارا کیٹرنگ ہوتی تھی وہ ساری خرم شیر زمان کرتے تھے. ہم کنکر کھاتے تھے چاول میں، پر کیونکہ میرا بھائی ہم کچھ کہتے نہیں تھے، کیونکہ سی ایم صاحب کے بہت ہی قریبی میں نام ان کا نہیں لینا چاہوں گا، وہ ان کے فادر ان لا ہیں، تو ہم کنکر کھا کھا کے ان کی ہم نے جیبیں بھری ہیں. مراد علی شاہ صاحب نے جو ہے اپنا اسپیچ میں آگے کہا کہ میں ان پہ انکوائری کراؤں گا اینٹی کرپشن. میں نے جا کے کہا، میں نے کہا چھوڑ دیں سر، پرانی باتوں پہ کیا آپ کو انکوائری کرانی ہے، تو یہ جیبیں بھرنے کی بات نہ کریں. آج ہمیں پتہ ہے شوگر کمیشن نے خود رپورٹ دی کہ کون پیسے کما رہا ہے، کون سی حکومت پیسے کما رہی ہے. عامر بھائی باقی تو جو ہے وہ ہے. آپ نے خود کہا تھا نا کہ بھائی ہم نے فردوس شمیم کو اپنا صاحبہ کو ہٹا دیا ہے کیونکہ وہ کرپٹ تھیں وفاقی حکومت سے، اور انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ میں اس لیے ہٹی ہوں کیونکہ میں پیسے اوپر نہیں دیتی. تو آن دا ریکارڈ بات ہے نا، آپ اس کو واپس لے کے آ گئے پنجاب حکومت میں، مطلب اب اس نے بھی اوپر پیسے دینا شروع کر دیے ہوں گے. تو باتیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. نیب نے جو لیٹر لکھا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہ آپ کرپشن سنبھالو، لیٹرز میرے پاس سارے پڑے ہوئے ہیں. وہ کون سے آپ کے سعید صاحب جو بہت زیادہ بولتے ہیں پٹھان سٹائل میں، ان کے اوپر جو لیٹر آیا تھا اس پہ کیوں ایکشن نہیں ہوا؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل لیٹر لکھے، آپ ایکشن نہ لیں. چلے اچھا، یہ آپ نے بہت ساری باتیں کر دی. اگر مجھے کیونکہ 5-6 منٹ ہے پروگرام ختم ہونے میں، خرم شیر زمان صاحب ایک تو یقیناً آپ رسپونڈ کیجئے گا جو تیمور تالپور صاحب نے کہا. ایک اور جو میرا سوال ہے کہ 14 ماشاءاللہ آپ لوگوں کی نیشنل اسمبلی میں نشستیں ہیں، پروونشل میں بہت زیادہ نشستیں ہیں. یہ جو اب یہ بھی سوال کریں کرائسس جو مجھے ایک ہی جو عامر بھائی قطع کر رہے ہیں، ان سے بھی پوچھے گا کہ انہوں نے کراچی میں کتنا کام کرایا ہے جو ان کے ایم این ایز اور ان کے ایم پی ایز ہیں. وہ تو ان کا کام نہیں ہے نا، وہ تو حکومت سندھ کی ڈومین ہے نا. وہ میں ان سے کیوں پوچھوں گا یہ سوال؟ میں نہیں پوچھوں گا یہ سوال. سارے اقتدار وہ تو آپ کے پاس ہے نا. میرا سوال یہ ہے آپ سے خرم صاحب، یہ جو جزیرے کا کیا معاملہ ہے، یہ جزیروں پہ جو قبضے کی بات ہوئی، اس کو ذرا رسپونڈ کریں کہ یہ جزیروں پہ بڑا مطلب ہے، لوگوں میں بعض لوگوں میں تشویش پائی جاتی ہے، اس کو ذرا جواب دیں آپ ہمیں. جی نہیں دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کچھ ترقی کا کام کرنا چاہتی ہے، صوبے سندھ کو بہتر کرنا چاہتی ہے، تو یہ اپنا سندھ کاٹ کھیلتے ہیں. لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں غلط چیزیں ڈالنا. دیکھیں نا، یہ کہتے ہیں کہ قبضہ کر دیا اور صوبے کو نقصان ہو رہا ہے. یہ جزیرے جو بن رہے ہیں، دیکھیں یہ ذرا میری گزارش ہے تیمور صاحب، اگر آپ اپنی باری میں بات کریں تو شکریہ. اب دیکھیں بات اصل میں ہے کہ اگر جزیرے بنیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ صوبے سندھ کے لوگوں کو ہوگا. نوکریاں کس کو ملیں گی؟ صوبے سندھ کے لوگوں کو ملے گی. ریونیو اس کا کس کو ملے گا؟ صوبے سندھ کے لوگوں کو ملے گا. ان کو صوبے سندھ کی زمین سے اگر اتنا پیار ہے تو کراچی کے ایک بہت بڑے بلڈر کو انہوں نے وہاں پہ ہائی وے کے اوپر ایک بہت بڑی زمین دی تھی نا کوڑیوں کے داموں میں، وہ تو پیسہ کس نے واپس دلایا؟ سپریم کورٹ نے پیسہ دلایا. یہ تو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اگر ان کو بڑی محبت تھی تو کوڑیوں کے داموں زمین نہیں دیتے نا. دوسری بات ہے کہ جو زمین ان کے پاس موجود ہے، لاڑکانہ کی ہو، میرپور خاص کی ہو، یہ شہر کراچی کی ہو، نواب شاہ کی ہو، سیون کی ہو، وہاں پہ انہوں نے کون سے سرغاب کے جو ہے نا، میں آپ سے بولوں کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں پہ انہوں نے کون سا ترقیاتی کام کرا دیے، کون سی لوگوں کی زندگی میں خوشحالی لے آئے. تو یہ تو ایک بہت بڑا کام تھا جو ہونے جا رہا تھا. لیکن دیکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ کام ابھی رک بھی جائے گا نا تو یہ 2023 تک ہے، اس کے بعد ان کا نام و نشان نہیں ہے. جیسے کے پی میں سے فارغ ہے پیپلز پارٹی، جیسے پنجاب سے فارغ ہے پیپلز پارٹی، اسی طریقے سے سندھ سے بھی 2023 میں فارغ ہو جائے گی. اس کے بعد یہ جزیرے بھی بنیں گے، ترقی بھی ہوگی، صوبے سندھ میں لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے. دیکھیں واٹر کمیشن نے کیا کہا تھا، میں نے نہیں کہا تھا، واٹر کمیشن نے کہا تھا کہ 70% صوبے سندھ میں جو عوام کو پانی مل رہا ہے نا، از انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. یہ میں نے نہیں کہا تھا، واٹر کمیشن نے کہا تھا. پچھلے دنوں بلومبرگ میں ایک رپورٹ آئی کہ دنیا کا سب سے تھکا ترین شہر جو ہے ٹرانسپورٹ کے لیے وہ کراچی شہر ہے. سو کون رول کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. آج سے 1.5 سال پہلے سینیٹیشن کے اوپر آیا کہ دنیا کے اندر سب سے بدترین شہر جو ہے وہ سینیٹیشن کے حساب سے کراچی شہر ہے. کون رول کر رہا ہے؟ 13 سال سے پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے، 4 ان کے ٹینیورز ہو گئے. تو اب بات میرا یہ ہے، میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ انہوں نے صوبے کے لیے کیا کرا ہے. یہ صرف چاہتے ہیں این آر او جتنی ملک کی دولت لوٹی ہے. آپ مجھے بتائیں بلاول زرداری اور مریم صفدر جو ہے، ان کا کیا ایکسپیرینس ہے، ان کو کیا تجربہ ہے؟ یہ دونوں اپنے جو ہے ابو کی جو 2 نمبر جائیداد جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، ملک کا پیسہ انہوں نے لوٹ کر اپنے بچوں کو کھلا پلا کے پڑھا لکھا کے بڑا کیا ہے حرام کی دولت سے. یہ ملک کی دولت تھی، یہ پاکستان کی دولت تھی جو کہ انہوں نے لوٹ مار کی ہے. اب یہ نکلے وہ جائیداد بچانے کے لیے، وہ پیسہ نہیں. پلیز لیٹ می کمپلیٹ. میں نے کسی کے بیچ میں نہیں بولا. میں نے ہاں
ان کو ضرور ٹائم دیجیے گا رسپونڈ کرنے کے لیے. اب یہ ساری وہ دولت ہے جس کو بچانے کے لیے بلاول بھی نکلے, اس کو بچانے کے لیے مریم بھی نکلی ہے. اب میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے کہا تیمور صاحب کہ ہمیں قبول ہے, ہماری دوستی ہو گئی ہے. اگر جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی, آپ اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, شوق سے کریں, ہماری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کم سے کم جیالے تو پوچھیں, لاڑکانہ کے لوگ پوچھیں, نواب شاہ کے لوگ پوچھیں کہ جو بے نظیر کی کردار کشی کرتی تھی اپنی ذات کی خاطر, اپنے مال کی خاطر, ان سے آپ نے دوستی کر لی. جو مریم فرماتی تھی میری پاکستان سے باہر کیا, میری تو پاکستان میں بھی کوئی دولت نہیں ہے. پیناما کے 4 ثابت ہوئے نا کہ 4 فلیٹس ان کے تھے. تو سر آخر کے اندر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں. جی آپ کیا بول رہے ہیں؟ یہ باتیں بہت ساری بات ٹھیک ہے. آخر کے اندر صرف میں آپ سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں. جی ایک میں کلوز کر رہا ہوں سر, میں کلوز کر رہا ہوں. میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہ رہا ہوں, کہ آج پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری, آج پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری, آج پاکستان کی آٹوموبائل انڈسٹری, آج پاکستان میں لیدر انڈسٹری, آج پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج, آج پاکستان میں ڈالر نیچے آ رہا ہے, آج پاکستان ترقی کر رہا ہے. آج پاکستان میں عامر صاحب آخر میں آج پاکستان کے اندر سکلڈ لیبر جو ہے اس کی شارٹیج ہو گئی ہے. اسی وجہ سے چیخیں نکلی میں بلاول کی اور مریم کی کہ وزیر اعظم جو ہے اس کی شہرت ہو گئی ہے, پاکستان ترقی کر رہا ہے, پاکستان کی فورن پالیسی بہتر ہو گئی ہے, اسی وجہ سے ان کو موت آ رہی ہے, اسی وجہ سے پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں دونوں, ان کو شرم نہیں آتی ہے. یہ میرے سے کیا بات کریں گے؟ میرا لیڈر عمران خان ہے, میرا لیڈر زرداری یا نواز شریف نہیں ہے. میں اپنے لیڈر کو یہاں پہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے بھی جو ہے اس کی تعریف آپ کیا بات کریں گے میرے سامنے؟ مجھے یہ بتائیے ایم کیو ایم جو ہے وہ حکومت کے کب تک آپ ان کو موقع دیں گے کہ اپنے وعدے پورے کریں؟ ظاہر ہے تمام مجبوریاں ان کی اپنی, کوئی ڈیڈ لائن ہے, کوئی وہ ہے نا کہ جب آپ بالکل فیصلہ کر لیں گے کہ جی اب یہ وقت آ گیا کہ دیکھیں لیڈرشپ اس بارے میں جو ہے ڈیلیبریشنز تو کر رہی ہے. پازیٹیو رسپانس بھی گورنر صاحب کا میری معلومات کے مطابق دیا گیا ہے. امید یہ ہے کہ کوئی ایسا رستہ نکالا جائے گا, کیونکہ ہمارے شدید تحفظات اس وجہ سے ہیں کہ اگر خرم صاحب اور ان جیسے اور بھی لوگ اور کراچی والے اگر تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں واضح طور پر, تو مردم شماری کرانا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ افراد کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکیں گے تو ان کی آراء کیسے لیں گے, اور افراد کو کاؤنٹ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ضروریات کا تعین کیسے کریں گے, اربن پلاننگ, ٹاؤن پلاننگ کیسے کریں گے. تو یہ انتہائی اسینشل ہے کہ آپ اگر چینج دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں اس موضوع کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ اور جلدی چینج دیکھنا چاہتے ہیں. گو کہ یہ بہت ایک ایکسرسائز ہے, یہ ایک لمبی ایکسرسائز ہے. گزشتہ جو سینسس ہوا وہ 19 سال کے بعد ہوا. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ودن 10 ایئرز ہونا چاہیے, نہیں ہو سکا. پنچ لائن ریحان صاحب آپ نے کہہ دی. میں عرض یہ کروں, میں پہلے شکریہ ادا کروں گا ریحان صاحب کا اور خرم صاحب کا اور تیمور تالپور صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جو پنچ لائن جو ہے وہ یہ کہ الزام اور کہتے ہیں جوابی الزامات کی سیاست چلتی رہے گی ناظرین, لیکن اصل مسئلہ یہ کہ جی ساختی اصلاحات ہونی چاہیے. ان ساختی اصلاحات میں یقیناً سینسس ہونا بہت ضروری ہے جی, اعداد و شمار ہمیں پتہ چلیں, اور امپاور کریں آپ لوکل جو باڈیز ہیں. جب تک آپ مقامی حکومتوں کو امپاور نہیں کریں گے اس وقت کسی بھی شہر کے, کراچی کیا حیدرآباد ہو, سکر ہو, لاڑکانہ ہو یا پنجاب کا کوئی شہر ہو, اس کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اس لیے 3rd ایئر آف ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.